उसके बाद सेकंड है कलकला. कलकला सिफात लाजिमा गैर मुतजादा की सेकंड पार्ट है. कलकला लिटरली मीन्स टू एको करना या आवाज को हिला के पढ़ना. It is permanent quality that creates an echoing sound or a slight vibration in the makharij. तो आपने जब इसको पढ़ना है, एको लेटर्स जो है वो आप देखते हैं कि 5 है. अब लुग़वी मानी क्या है? कलकला का जुम्बश, जंबश या हरकत देना, वाइब्रेशन. ठीक है, कलकला वाइब्रेशन या मूवमेंट या एको. इस्तिलाही मानी क्या है? हरफ को अदा करते वक्त मखरज में जंबश देना, यानी उसको हिलाना, वाइब्रेट करना. हरूफ कलकला 5 है. कौफ, तौबा, जीम, दाल. अगर इनका मजमुआ देखें तो वो क्या होगा? कुतुबु जद्दीन, कुतुबु जद्दीन, यानी कौफ, तौबा, जीम, दाल, जद्दीन, जीम, दाल. अदायगी कैसे होगी? हरूफ कलकला को अदा करते वक्त इनके मखरज में जंबश होती है. जब आप इनको प्रोनाउंस करते हैं हरूफ कलकला को, तो इनके मखारिज में वाइब्रेशन पाई जाती है. अब इसमें आप देखते हैं तो हरूफ कलकला के ऊपर अब इसका साइन क्या है, कैसे पता चलेगा हरूफ कलकला है? हरूफ कलकला के ऊपर सुकून हो तो इनकी निकलने की कैफियत में तसादुम होता है. तसादुम को होता है. तसादुम किसका कहते हैं? आपस के टकराव को. आपस के जो टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, उसको क्या कहते हैं? कलकला, तसादुम. तो जब लेटर के ऊपर, इन 5 लेटर्स में से किसी भी लेटर के ऊपर, किसी भी हर्फ के ऊपर सुकून हो तो निकलने की कैफियत में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट या तसादुम पाया जाता है. अब देखें कि कलकला तब होगा जब इनमें तबाउद होगा. अब तबाउद किसको कहते हैं? जुदाई या दूरी को कहते हैं, डिस्टेंस को, सेपरेशन को. तबाउद क्या है? डिस्टेंस या सेपरेशन. जब आप पहले तो तसादुम होगा, यानी आपस में दोनों लेटर मिलेंगे, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपस में वो मिलेंगे, टकराव, जैसे दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, ऐसे ही दो लेटर आप सुकून जो है वो जब आपस में टकराता है, लगता है, तो आवाज पहले टकराएगी, फिर आवाज को अलग करेंगे, यानी तो फिर क्या होगा? तबाउद होगा. अब कौफ, तौबा, जीम, दाल पर जब सुकून आ जाए तो इनमें पहले तसादुम होगा, फिर तबाउद होगा और कलकला की सिफ्त फिर वाज़िया होगी. जैसा कि आप पढ़ते हैं हमजा फतहा बा सुकून अब क्या है? बा आपके दोनों होठों के साथ मिल रहा है. अब मतलब क्या है? आपके दोनों होठ मजबूती से मिले हैं. अब हमने कलकला भी नहीं किया, बगैर कलकला के आप पढ़े हैं. अब जब आप कलकला करते हैं, तबाउद क्या है? डिस्टेंस करना, दोनों होठों को उधर से दूर करना. जब आप दोनों होठों को सेपरेट करते हैं, डिस्टेंस देते हैं, तो क्या हो जाएगा? कलकला होगा. कैसे? अब तो क्या होगा? अब ठीक है. पहले दोनों होठ मिलेंगे, तसादुम होगा, फिर उसके बाद डिस्टेंस होगा, ब, फिर साउंड निकलेगी ब की साउंड. अब, इब, उब. इसी तरह से दूसरा है जीम, हमजा फतहा जीम सुकून, क्या होगा? आज. अगर आप तसादुम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आपस में जीम के साथ, आज. अब देखें कि जुबान आपकी जो मिडल ऑफ टंग है, जब आपका ऊपर लगता है तो क्या होगा? जीम अदा होगा, आज. अब जुबान लगी रहेगी तो क्या होगा? आज. जब छोड़ते हैं जुबान को तो क्या होगा? ज साउंड, आज, आज, आज. इसी तरह दाल जो है, अद, आपकी जो मखारिज है जहां से दाल अदा होती है, जब जुबान वहां पे लगेगी तो जब टच करेगी, टच की रहेगी तो क्या होगा? अद. जब आप छोड़ेंगे, उसके वे डिस्टेंस करेंगे मखरिज से, तो फिर क्या होगा? द की साउंड आएगी, अद, अद, ईद, उद. अब देखें, क्वेश्चन ये है कि हरूफ कलकला अगर मुतहर्रिक हो और लफ्ज के दरमियान में आ जाए तो क्या कलकला होगा? यानी इफ द लेटर्स कलकला आर हरकत एंड सम in the middle of the word,
then there will be on قلقلہ. قلقلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر یہ متحرک ہوتے ہیں، ان پہ حرکت ہوتی ہے، تو آنسر یہ ہے کہ حروف قلقلہ اگر متحرک ہوں، if the letters قلقلہ are moving یعنی حرکت ہے and come in the middle of the word then there will not be قلقلہ. تو لفظ کے درمیان میں آ جائے تو قلقلہ نہیں ہوگا. لیٹر جب متحرک ہوگا یعنی اس کے فتح ہوگا، کسرہ، دمہ ہوگا. جیم اگر جیسے آپ نے پیچھے پڑھا جی حمزہ فتح جیم سکون اج، اب جیم حمزہ فتح جیم فتح جا ہم کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ساؤنڈ کیا ہوتی؟ آجا، آ جا، آ با، آ دا، آ قو. تو کیا قلقلہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، جب متحرک. اسی طرح جیم پہ آپ کسرہ دے دیتے ہیں آجی، آجی، قلقلہ نہیں ہوگا. آبی نہیں ہوگا. آدی قلقلہ نہیں ہوگا. حرکت ہوگی، قلقلہ نہیں ہوگا. حرکت جب نہیں ہوگی یعنی سکون کی صورت میں قلقلہ ہوگا. آگے دیکھیں کہ قلقلہ کی 3 اقسام ہے. ویک قلقلہ، اسٹرانگ قلقلہ، اسٹرانگسٹ قلقلہ. یعنی ویک قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ صغرا، چھوٹا قلقلہ، بہت ویک ہوتا ہے، زیادہ وہ پرومیننٹ نہیں ہوتا. قلقلہ کا ویک قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کا حرف لفظ کے بیچ میں آ جائے یا لفظ کے مڈل میں آ جائے اور وہ ساکن ہو یعنی اس پر سکون اصلی ہو. آپ اس کو خود سکون نہیں دیتے ہیں، اگر کسی لیٹر کو آپ خود سکون دیتے ہیں تو وہ پھر چینج ہو جائے گا. قلقلہ وہ ویک کی بجائے اسٹرانگ قلقلہ ہو جائے گا. جب قلقلہ اصلی یعنی سکون اصلی ہو، آپ اس کو چینج نہ کریں یعنی آپ وقف کی صورت میں وہاں پہ نہ رکے تو کیا ہوگا؟ قلقلہ لیٹر یہ جیسے آپ اگزامپل دیکھ رہے ہیں تو یعنی آپ ورڈ پڑھ رہے ہیں تو درمیان میں یہ لیٹر آ گیا اور اس پہ سکون بھی ہے تو وہاں پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، وہ ویک قلقلہ ہوگا جیسا کہ آپ کرتے ہیں فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. فَقْتُلُوا فق باؤنسنگ ساؤنڈ ہے فَقْتُلُوا. جیسے آپ ایک گیند پھینکتے ہیں تو جب پھینکتے ہیں تو وہ پریٹ کی طرح نیچے نہیں گر جاتا بلکہ وہ باؤنس کرتا ہے. گیند جو ہے وہ بال جو ہے وہ باؤنس کرتا ہے. اسی طرح سے قلقلہ لیٹر جو وہ باؤنس کرتے ہیں. فَقْتُلُوا. اب دیکھیں کہ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ قلقلہ ہے لیکن یہاں پہ قلقلہ کیا ہوگا؟ ویک ہوگا. اب اسٹرانگ قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں آ جائے یعنی قاف طا با جیم دال میں سے کوئی بھی لیٹر حرف کے لفظ جو ہے وہ آخر میں آئے اور وہ متحرک ہو. کیا ہو؟ حرکت، اس پہ فتح، کسرہ، دمہ یا پھر کسرہ تعین ہو یا دمہ تعین ہو. فتح تعین کی بات نہیں کر رہی، دمہ تعین ہو یا کسرہ تعین ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو آپ جب خود سکون دے رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں تو وقف کی صورت میں آپ نے اس کو اسٹرانگ قلقلہ کرنا ہے. یعنی قلقلہ لیٹرز ایٹ دا اینڈ آف دا ورڈ کم اینڈ بی ایکٹیو. تو تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب لیٹر کے اینڈ پہ قلقلہ آتا ہے تب آپ نے اس کو وقف کی صورت میں آپ خود قلقلہ دے رہے ہیں. جیسے آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ قلقلہ اس کو سکون دے دیتے ہیں لیٹر کو. یا پھر آیت کی اینڈ پہ آتی ہے لیٹر کوئی بھی ان میں سے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلو اس کو میں سکون دے دیتی ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ قلقلہ اسٹرانگ ہوگا. جیسے قل هو اللہ احد. اب دیکھیں احد زیادہ قلقلہ آپ اسٹرانگ کر رہے ہیں بجائے آپ پڑھتے ہیں اب یا مڈل میں آتا ہے تو وہ آپ پڑھتے ہیں جیسے حبل مڈل میں آ رہا ہے تو وہ ویک ہوگا. لیکن جب آپ اینڈ پہ پڑھتے ہیں آخری لیٹر پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ قل هو اللہ احد احد اللہ الصمد. آپ نے سکون کی صورت میں یعنی پوز کرنے کی صورت میں آپ نے وقف کی صورت میں اس کو پوز کیا، اس کو سکون دیا تو وہ چینج ہو جائے گا. یعنی یہاں پہ اگر دال پہ دمہ ہے پیش ہے تو وہ سکون میں چینج ہو جائے گا اور وہاں پہ قلقلہ اسٹرانگ ہوگا. اللہ الصمد. اسی طرح سے آپ سورہ فلق پڑھتے ہیں
قل اعوذ برب الفلق فلق ق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ٹھیک ہے جی. آگے ہے قلقلہ, اسٹرونگیسٹ قلقلہ. اب وہ کیا ہے؟ قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں آ جائے اور وہ متحرک بھی ہو اور متشدد بھی ہو. قلقلہ کا حرف یعنی 5 لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر لفظ یعنی ورڈ کے اینڈ پہ آ جائے. when قلقلہ لیٹر come at the end of the word اور وہ and it is متحرک یعنی فتح کسرہ دمہ یا پھر فتح کسرتین اور دمتین یعنی تنوین ہو اور مشدد بھی ہو, شدہ بھی ہو, پھر کیا پڑھا جائے گا اس کو؟ اسٹرونگسٹ قلقلہ ہوگا, وہاں پہ مضبوط قلقلہ ہوگا. اور جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں یہ آیت ہے, اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج. اب یہاں پہ آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وقف دیتے ہیں, وقف کرتے ہیں. تو وقف کی صورت میں فتحہ کے بجائے سکون آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ من شعائر اللہ فمن حج. حج حج کیونکہ یہاں پہ شدہ میں 2 لیٹرز ہوتے ہیں, ایک سکون ہوتا ہے اور دوسرا حرکت والا ہوتا ہے. تو پڑھنا اصل میں کیا تھا؟ حاجج. حاجج مشکل تھا تو اس لیے دونوں جیم کو مرج کر دیا تو کیا ہو گیا؟ حج. حج. تو اس لیے جو شدہ والا لیٹر آئے گا وہاں پہ آپ جب سٹاپ کریں گے تو اس کو مضبوط پڑھیں گے اور سٹرونگ